أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام علیکم یا ابن العسکری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ باقی جو ویڈیوز آئیں گی ان میں ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب اور 15ویں دن کی فضیلت اور اس میں پڑھی جانے والی دعائیں اور اعمال بیان کریں گے۔ سامعین عزیز، 15 شعبان المعظم کی یہ جو رات ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں، اپنی کنیزوں کے رزق، ان کی حیات و موت اور ان کے فلاح و بہبود کا یہاں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو اللہ تعالی اپنے بندوں کے رزق، ان کی حیات و موت اور ان کے فلاح و بہبود کا فیصلہ کرتا ہے۔ سامعین عزیز، یہ شب قدر کی رات کے بعد 15 شعبان المعظم کی رات سب سے زیادہ اچھی اور بابرکت رات ہے، جسے عام طور پر شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے اور دوسری روایت چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آج کی رات یعنی 15 شعبان المعظم کی رات ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن مومنہ اس رات کو اپنی نیک خواہش رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، دعا رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کی پورا کرنے کو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے، تو آپ اپنی خواہشات کو، نیک شرعی حاجات کو پورا ہونے کے لیے اللہ سے اس شب میں دعا مانگیں گڑ گڑا کر، تاکہ اللہ وہ آپ کی خواہشات کو، دعاؤں کو، منتوں کو، عارضوں کو اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگیں، یقیناً قبول ہوگا۔ اور یہ رات اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس رات میں فضل و کرم عطا کرتا ہے اور اپنے فضل اور سخاوت سے خداوند عالم اس مخلوق کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات کی عزیزان گرامی قدر بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جاگ کر عبادت کی جائے، کیونکہ اس رات کی جو ایک لمحہ، ایک گھڑی ان برکتوں میں سے ہے کہ جس میں اگر انسان دعا مانگے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ وقت ہے فجر کا، کہ جب امام صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ کہاں پہ؟ سامرہ کی مقدس سرزمین پر۔ تو اس وقت میں انسان کو جا کر نماز شب بھی پڑھنا چاہیے اور خدا سے امام زمان علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا مانگنی چاہیے تاکہ قبولیت کا درجہ ملے۔ اور عزیزان گرامی قدر روایات میں ملتا ہے کہ اس رات کو شب بیداری کرنی چاہیے، یعنی جاگنا چاہیے، یعنی عبادت کرنی چاہیے، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، صلوات پڑھیں، صدقات نکالیں، مرحومین کو یاد کریں، ان کی ارواح کو جو ہے فاتحہ قرآن پڑھ کر ہدیہ کریں، اور اپنا وقت خصوصاً دعا، نماز اور مخصوص جو ادعیہ ہیں کتب اسلامیہ میں، کتب ائمہ علیہ السلام میں موجود ہیں، ان کو پڑھ کر اپنی اس اوقات کو، ان گھڑیوں کو وقت میں مشغول رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو بہترین اجر ہے وہ ثواب اس کو مل سکے۔ اور یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کریں، انہیں بتائیں، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالی سے قربت حاصل ہو۔ اور یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی ہر شخص کی نماز، اعمال قبول فرماتا ہے۔ آپ جو بھی اعمال کریں گے خدا قبول فرمائے گا۔ آپ واجب نماز پڑھیں، مستحب نماز پڑھیں، قضا نمازیں پڑھیں، وہ خدا قبول فرمائے گا۔ اور اس رات میں پروردگار عالم سے
کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. یعنی جو بھی آپ دعائیں گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر خدا کی بارگاہ میں مسلح عبادت پر بیٹھ کر مانگیں گے یقیناً وہ قبول ہوں گی، وہ رد نہیں ہوں گی. اور اس رات میں سامعین عزیز گناہوں سے توبہ کرنے پر اس کے کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتے. یہ روایات میں ہے. خدا سے طلب مغفرت کریں، طلب بخشش کریں، کیونکہ یہ رات اللہ تعالی سے معافی مانگنے پر اس کے سارے پچھلے آگے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی انسان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. جو بھی شخص اس رات میں اعمال اور شب بیداری سے پرہیز کرتا ہے وہ یقیناً سامعین عزیز ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے منافع سے، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اجر اور ثواب سے محروم رہتا ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی انسان اس شب میں غافل رہے، خدا نہ کرے کہ کوئی انسان اس شب کی نعمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی مغفرتوں سے محروم رہے. تو سامعین عزیز اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے اسی طرح اسے چنا ہے کہ جیسے اس نے شب قدر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا ہے. تو سامعین عزیز اللہ تعالی سے طلب مغفرت کرتے کرتے دعا مانگیں کہ خداوندہ کی ہوئے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو سہون عمدن جان کر بھول کر جو بھی ہوئے ہیں وہ معاف کر دے، اور ہم اور ہماری اولاد، ہمارے گھروں اور ہمارے مرحومین پر خداوندہ اپنی بے شمار رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا نزول فرمائے. تو سامعین عزیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو جانے سے پہلے چاہیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے اور اپنے دل سے، صدق دل سے جو بھی گناہ کیے، کوئی غلطیاں کی، وہ صدق دل سے معافی مانگے تاکہ خدا کی بخشش شامل حال ہو سکے. تو سامعین عزیز مختصر یہ کروں کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے اس رات میں، کیونکہ یہ رات پھر نہیں معلوم کہ پھر زندگی ملے نہ ملے، یہ رات ملے نہ ملے. اگر خدا نے یہ توفیق دی ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو، زوجہ کو چاہیے، میاں کو میاں کو چاہیے، بیوی کو بیوی کو چاہیے، بیٹیوں کو، سب کو بتائیں تاکہ اعمال کریں، اللہ کی نعمتیں حاصل کریں. اور خصوصاً اس رات میں امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور پر نور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس منجی بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم اور آپ سب کو اس کی زیارت سے مشرف فرمائے. آمین یا رب العالمین.